بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کی تازہ ہوا میں اپنے دوستوں کے ساتھ واک پر جانا ہمارا روز کا معمول تھا۔ وہ واک ٹریک جہاں ہمارے قدم صرف راستے نہیں ناپتے بلکہ باتیں بنتی ہیں، خواب جاگتے ہیں اور سوچوں کو ایک نئی پرواز ملتی ہے۔ یہ سب کچھ روز ہی کی طرح تھا۔ پھر ایک دن اسی سڑک کے کنارے ایک ویران سے مقام پر ہماری نظر ایک نئے لگے ہوئے نلکے پر پڑی۔ ہمارے ذہنوں میں سوال ابھرنے لگے کہ آج کے اس جدید دور میں اس ویران جگہ پر اس نلکے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ یہ نلکا یہاں کیوں ہے؟ کس نے لگایا اور کیوں لگایا ہے؟ کچھ دوستوں نے کیا سرائی کی کہ شاید کسی نے کوئی منت مانی ہوگی تب یہ نلکا لگایا ہوگا۔ اب ایسے نلکے کا لگانا کیا بے معنی قدم نہیں؟ سب کا یہی خیال تھا کہ اس نلکے کا پانی صاف نہیں ہے، اسے انسان پی نہیں سکتے۔ یہ نلکا بظاہر ایک بے معنی سی چیز لگ رہا تھا۔ پھر ایک صبح ایک چھوٹا سا واقعہ سامنے آیا۔ جب ہم وہاں سے گزرے تو دیکھا نلکے کے نیچے کسی نے مٹی کا ایک خوبصورت حوض بنا دیا ہے، ایک چھوٹا سا تالاب بنا دیا ہے۔ نلکے کو چلا کر اسے پانی سے بھر دیا گیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ اب اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تب ہمارے ایک دوست کی آنکھوں میں چمک آئی اور وہ بولے، یہ ایک سادہ سی سوچ ہے۔ اب نلکا چلا کر اس حوض کو بھرا جا سکتا ہے، جہاں سے پرندے آ کر پانی پئیں گے، چڑیوں کی چہچہاہٹ گونجے گی، چھوٹے جانوروں کو یہاں پہ آسانی سے پانی ملے گا۔ گرمی کی دوپہر میں یہ ایک ننھی سی جنت بن جائے گا۔ ہم سب کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ یہ کتنی خوبصورت سوچ تھی، کتنی سادہ مگر عظیم۔ یہ ایک شاندار خبر تھی۔ یہ نہ صرف ایک خوبصورت سوچ تھی بلکہ ایک عملی آئیڈیا تھا جو کسی کے دل کی گہرائی سے نکلا تھا۔ کوئی شخص اپنا نام ظاہر کیے بغیر ایک ایسا عمل کر گیا جو بہت سے جانوروں کی راحت کا سبب بن گیا۔ اس گمنام ہیرو نے نلکے کی بے معنویت کو زندگی کا سرچشمہ بنا دیا اور وہ واقعی داد تحسین کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ یہ واقعہ مجھے ایک پرانی کہانی یاد دلانے لگا۔ ایک رکشہ والا شیشے کی بڑی شیٹس لے کر جا رہا تھا کہ اچانک حادثہ ہو گیا اور اس کا سارا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، سب ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے مگر عملاً کچھ نہیں کر رہے تھے۔ تب ایک بزرگ آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک 100 روپے کا نوٹ نکالا اور غریب رکشہ والے کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹا میں تیرا پورا نقصان پورا نہیں کر سکتا لیکن یہ میرا چھوٹا سا حصہ ڈالو۔ بس یہ ایک چنگاری تھی۔ اس بزرگ کے اس چھوٹے سے نیک عمل نے وہاں ہر شخص کے دل کو چھو لیا۔ ایک ایک کر کے ہر شخص نے کچھ نہ کچھ دینا شروع کر دیا۔ کوئی 10، کوئی 20، کوئی 50 اور کچھ نے تو 500 تک دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں رکشہ والے کا سارا نقصان پورا ہو گیا۔ وہ آنسوؤں سے لوگوں کو دعائیں دے رہا تھا اور سب سے پہلی دعا اس بزرگ کے لیے تھی جس نے نیکی کا آغاز کیا تھا۔ یہی ہے خوبصورت سوچ کی اصل طاقت۔ نیکی کا بیج جب بو دیا جائے تو وہ خود ہی اپنا راستہ بنا لیتا ہے، پھول بن جاتا ہے اور خوشبو دینے لگتا ہے۔ یہ دونوں واقعات ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نیکی کا آغاز چھوٹا ہو سکتا ہے، چاہے وہ مٹی کا ایک چھوٹا سا حوض ہی کیوں نہ ہو یا کسی مصیبت زدہ کو 100 روپے دینا ہو۔ سوچ ایک راستہ بنا لیتی ہے۔ جب کوئی پہلا قدم اٹھاتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے۔ جیسے بزرگ کی ہمدردی نے دوسروں کو متحرک کیا، ویسے ہی اس گمنام انسان کی سوچ نے ویرانی میں اس نلکے کو زندگی بخش دی۔ یہی صدقہ جاریہ ہے۔ خوبصورت سوچ ہی اصل صدقہ جاریہ ہے۔ ایک درخت لگانا، پانی کا برتن رکھنا، کسی پریشان کو تسلی دینا، کسی کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا، کبھی کسی تھکے ہوئے مسافر کے لیے پانی کا گلاس۔ ہر عظیم تبدیلی ایک چھوٹی سی تبدیلی سے شروع ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔